ولیم اور اینا اپنی خالہ صوفیہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ خالہ کے ساتھ خوبصورت اور یادگار وقت گزارنے کے بعد جب وہ واپس ہونے لگے تو خالہ نے ان سے کہا، تمہیں معلوم ہے نا کہ کون سے کونے پر بس کا انتظار کرنا ہے؟ سڑک کے اختتام پر وہی موڑ جس کے پاس ایک بڑا سا شاہ بلوت کا درخت ہے۔ بس ہمیشہ وہیں رکتی ہے۔ اور بچے بس پکڑنے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالہ صوفیہ شہر سے دور ایک قصبے میں رہتی تھی اور یہ بچے بل کھاتے راستوں، پگڈنڈیوں، اونچی اونچی جھاڑیوں اور خود رو سدا بہار پودوں کے دلدادہ تھے جن پر زرد رنگ کے پھول سال بھر کھلے رہتے تھے۔ کیا یہ موڑ ہم درست راستے کی جانب مڑے ہیں؟ اچانک اینا نے سوال کیا۔ مجھے تو یہ راستہ دیکھا بھالا معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا، مگر دیکھو اس طرف سڑک کے اختتام پر شاہ بلوت کا ایک بڑا سا درخت تو موجود ہے، ولیم بولا۔ اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ بالکل قریب ہی سڑک کا اختتام جہاں تھا، لکڑی کی چند نشستیں لگی ہوئی تھیں اور ان پر مختلف لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ دونوں بچے ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ عجیب سا اجنبی ماحول ان کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ انتظار کرنے والوں میں انہیں ایک بوڑھا شخص نظر آیا جس نے لال رنگ کی ٹوپی پہن رکھی تھی اور اس ٹوپی پر ایک پیلے رنگ کا لمبا سا پر لگا ہوا تھا۔ قدرے بڑی عمر کی دو خواتین، جن میں سے ایک کے کندھے پر دلکش رنگوں والا ایک طوطا بیٹھا تھا جبکہ دوسری نے گود میں ایک سیاہ بلی اٹھا رکھی تھی جس کی آنکھیں کٹے ہوئے سیب کی طرح سبز تھیں۔ وہاں ایک نوجوان خاتون بھی موجود تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ یہ بچہ اتنا ہی معصوم اور دلکش تھا جتنا کہ بچے ہوا کرتے ہیں، مگر اس کے نہایت عجیب سے کان نیلی ٹوپی کے نیچے سے نکلے کھڑے تھے۔ بچے کے کان معمول سے زیادہ لمبے تو تھے ہی، مگر ان کی نوکیں بھی اوپر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اس چھوٹی دنیا نے ہاتھ میں ایک جھنجھنا پکڑ رکھا تھا جس سے انوکھی سی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ اسی وقت بس آ پہنچی اور لوگ اسے پکڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ نیلے رنگ کی ایک خوشنما بس تھی جس کے پہیے لال اور چھت پیلے رنگ کی تھی۔ ولیم اور اینا یہ انتظار کیے بغیر کہ پہلے اترنے والے اتر جائیں، باقی سب کو سامنے سے دھکیلتے ہوئے اور بزرگ کو کوہنی مار کے ایک طرف ہٹاتے ہوئے بس میں جا گھسے، جو کہ ان کا معمول تھا۔ یہ کیا بد اخلاقی ہے، بوڑھے آدمی نے کہا، مگر ولیم اور اینا نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ بس میں سوار ہو چکے تھے اور انہیں اور کسی سے نہ تو کوئی مطلب تھا نہ کسی کی فکر۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ بس زیادہ ہی بھری ہوئی تھی اور بوڑھی خاتون کے بیٹھنے کو کوئی نشست خالی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دھاتی ڈنڈے کو پکڑے راہداری میں کھڑی تھی۔ اے لڑکے، تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نشست اس بزرگ خاتون کو دے دو، بزرگ شخص نے کہا۔ تم کچھ اخلاقیات بھی جانتے ہو، تمہارے دل میں ذرا بھی ہمدردی ہے اور تم دیکھ نہیں رہے کہ ایک بوڑھی خاتون جس نے خریداری بھی کر رکھی ہے اور تھکی ماندی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی نشست کا کرایہ ادا کیا ہے اور میں یہاں بیٹھنے کا حق رکھتا ہوں، ولیم نے روکھا سا جواب دیا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اب بھی وہ کھڑے ہو کر اپنی نشست کسی کو نہیں دینے لگا تھا۔ اتنے میں کوئی اور سواری کھڑی ہو گئی اور بزرگ خاتون ایک آہ بھرتی ہوئی نشست پر بیٹھ گئیں۔ عین اسی لمحے ایک اور خاتون گود میں بچہ اٹھائے بس میں سوار ہوئی اور لوہے والا ڈنڈا پکڑ کر راہ گزر میں کھڑی ہو گئی۔ بزرگ خاتون نے اینا کو پیچھے سے ٹہوکا دیا۔ کھڑی ہو جاؤ اور نشست اسے دے دو۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ تم بیٹھی ہو اور کوئی دوسرا صحت مند بچے کو اٹھائے ہوئے کھڑا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ اینا نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا۔ کیسے ہولناک بچے ہیں، بزرگ خاتون بولی۔ اسی لمحے ان کی کالی بلی نے اینا کو پنجہ مارا جس سے اس کے ہاتھ پر ایک خراش پڑ گئی۔ اینا نے پہلے چیخ ماری اور پھر ایک زوردار ضرب بلی کو لگائی جس کے رد عمل میں بلی نے ایک اور خراش لگا دی۔ میری بلی تک یہ سوچ رہی ہے کہ تم ایک گندی بچی ہو، بزرگ خاتون بولی۔ پھر بلی سے مخاطب ہوئی، سوتی، کسی کو خراشیں مت لگاؤ جب تک کوئی زیادہ ہی وحشت ناک نہ ہو جائے۔
پھر ولیم کے سامنے کھڑی خاتون کے بچے کا جھنجھنا گر گیا۔ ولیم نے دیکھا بھی کہ جھنجھنا گر گیا ہے، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھانے کی زحمت نہ کی اور آرام سے بیٹھا سامنے کی طرف دیکھتا رہا۔ مہربانی کر کے بچے کا جھنجھنا اٹھا دیجئے، نوجوان خاتون نے ولیم سے کہا۔ میں بچہ اٹھائے ٹھیک سے جھک نہیں سکتی۔ ولیم نے کوئی توجہ دی اور نہ ہی جھنجھنا اٹھا کر دیا۔ کس قدر ناپسندیدہ لڑکا ہے، بزرگ شخص نے کہا اور جھنجھنا اٹھانے کو جھکنے لگے۔ وہ جیسے ہی جھکے، ان کی جیب سے کوئی چیز نکل کر نیچے گر گئی، جس کا ان کو تو پتہ نہ چل سکا، مگر ولیم کو ضرور پتہ چل گیا کہ یہ چمڑے کا ایک چھوٹا سا بٹوا تھا۔ ولیم نے فوراً اس پر اپنا پیر رکھ دیا اور پھر جان کر اپنا رومال نیچے گرا دیا۔ رومال اٹھانے کے بہانے وہ نیچے جھکا اور رومال کے ساتھ بٹوا بھی اٹھا لیا۔ وہ ابھی سے جیب میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ بزرگ خاتون کا طوطا زور زور سے چلانے لگا، یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ چور کون تھا؟ بزرگ شخص نے دیکھا تو ولیم کا چہرہ لال ہو گیا۔ بزرگ نے دیکھا اس کا ہاتھ اس کی جیب کی طرف جا رہا ہے اور بٹوا بھی جیب کی نظر ہونے ہی والا ہے۔ تم نے میرا بٹوا اٹھایا ہے؟ وہ چلائے۔ ہاں، تمہارے ہی پاس تو ہے، اے گندے لڑکے، اسے اوپر اٹھاؤ اور مجھے واپس کرو۔ ولیم گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کا بٹوا نہیں اٹھایا، وہ بولا۔ یہ کہانیاں گھڑ رہا ہے، یہ کہانیاں گھڑ رہا ہے، طوطے نے برہم ہوتے ہوئے کہا اور پھر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اتنے میں کنڈکٹر آ گیا۔ اس نے ولیم کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا برآمد کر لیا۔ اس لمحے ہر کسی کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ یہ بچے نہ صرف کہ بد اخلاق ہیں بلکہ بد دیانت، جھوٹے اور سنگ دل بھی ہیں، دہشت زدہ بزرگ شخص نے کہا۔ سادہ سی بات ہے، ان کے ماں باپ بھی انہی کی طرح خوفناک ہوں گے، بلی والی بزرگ خاتون نے کہا۔ ہاں، ضرور یہ غلط چیزیں انہوں نے ہی اپنے بچوں کو سکھائی ہیں، بزرگ شخص نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ دیکھنے میں یہ بچے کتنے سلجھے ہوئے لگتے ہیں، مگر ہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرے خیال میں بہت ہی بہتر ہوگا کہ ہم انہیں درویش خاتون کے پاس لے جائیں۔ طوطے والی بزرگ خاتون بولی، یہ کام وہی کر سکتی ہیں کہ ان بچوں کو ان کے برے والدین سے لے کر ان کے بدلے میں ان کو اچھے والدین دیں، جو انہیں اخلاقیات، ہمدردی اور دیانتداری سکھائیں۔ اور ویسے بھی والدین اگر اپنے بچوں کو یہ سب کچھ نہ سکھائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری امی بہت اچھی اور پیاری ہیں، اینا چلائی۔ ان کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ہمت مت کرنا۔ اور میرے والد ایک مصروف ڈاکٹر ہیں، وہ روزانہ نہ جانے کتنے ہی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ منہ سے مت نکالنا۔ ولیم چیخا، مگر اچانک اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ بس میں بیٹھے سارے ہی لوگ عجیب سے تھے، ان سے اجنبیت ٹپک رہی تھی۔ کیا اس نے اور اینا نے غلط بس پکڑ لی تھی؟ ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتے، بزرگ شخص نے کہا۔ اگر تمہارے والدین اچھے ہوتے تو تمہیں اچھی چیزیں سکھاتے، تم ہمدرد اور مہربان ہوتے، تمہارے اخلاق اچھے ہوتے اور تم اچھے رویے کا مظاہرہ کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم بھیانک قسم کے بچے ہو، اور ہم نے ہمیشہ یہی مشاہدہ کیا ہے کہ شر انگیز بچوں کے والدین بھی شر انگیز ہی ہوتے ہیں، طوطے والی بڑھیا نے کہا۔ تو طوطا بھی تائید میں زور زور سے سر ہلانے لگا۔ تمہارے والدین اگر دیانت دار ہوتے تو تم چور کیسے ہو سکتے تھے؟ بزرگ شخص نے کہا۔ تم ضرور انہی کی نقل کرتے ہو، اگر وہ سچے ہیں تو تم کیسے جھوٹے بن گئے؟ بچے ہمیشہ اپنے والدین ہی کی نقل کرتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو اچھی طرح جان جاتے ہیں کہ ان کے والدین کیسے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے والد ایک ہمدرد اور ایماندار انسان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے، سہمے ہوئے ولیم نے کہا۔ اور میں جانتی ہوں کہ میری امی ہر ایک کے ساتھ کتنی خوش اخلاقی سے پیش آتی ہیں، اینا نے روتے ہوئے کہا۔ یقین کیجئے وہ ایسی ہی ہیں۔ یقین نہیں کیا جا سکتا، بزرگ شخص بولے، یہ ممکن ہی نہیں، تمہاری ماں ضرور تمہارے ہی جیسی ہے،
مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر کسی کو دھکے دے کر ہٹاتی ہے اور بس میں سوار ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بیٹھے نشست پر برا جمان ہو جاتی ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ بوڑھے مرد یا خواتین کھڑے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے بٹوے بھی چرا لیتی ہوگی۔ اوہ اوہ، کتنی بد لحاظی کے ساتھ آپ سب یہ باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اینا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی بامروت اور ہمدرد ماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ امی ایسی نہیں ہے، بالکل ایسی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی مہربان ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم درویش خاتون کے پاس چلیں اور ان بچوں کے والدین کے نام انہیں بتا کر یہ دیکھیں کہ جو کچھ یہ بچے بتا رہے ہیں کہیں خدا نہ خواستہ یہ سچ تو نہیں۔ بزرگ آدمی نے کہا، کنڈکٹر، مہربانی کر کے درویش خاتون کی کٹیا کے سامنے بس رکواؤ گے؟ 8 منٹ بعد ہی ہارن بجا اور بس رک گئی۔ ہر ایک، حتیٰ کہ بلی تک اٹھ کھڑے ہوئے اور سامنے 2 سہمے ہوئے بچوں کو دھکیلتے ہوئے شکستہ اور مذکا خیز کٹیا کی طرف چل پڑے جو قریب ہی تھی۔ ہم نے غلط بس پکڑ لی ہے، ولیم نے اینا سے سرگوشی کی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں اور ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں۔ درویش خاتون ایک متاثر کن شخصیت کی مالک تھی۔ بوڑھی ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جوانوں جیسی رونق تھی۔ انہوں نے سردیوں کے آسمانی رنگ جیسا نیلے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں بھی کچھ ایسا عجیب تاثر تھا کہ چمکتی ہوئی دھند جیسا معلوم ہوتا تھا۔ بزرگ شخص نے وضاحت کے ساتھ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو درویش خاتون نے اپنی نظریں ان دونوں کی طرف گھمائیں اور بولی، مجھے ان دونوں بچوں میں بدتمیزی اور بے رحمی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے پانی کی موجوں کی ترنگ جیسی آواز میں کہا، ان کے دل بہت سخت ہیں۔ ہاں، میرا خیال ہے ہمیں ضرور ان کے والدین کو تبدیل کر کے ان کی جگہ دوسرے دے دینے چاہیے۔ کوئی بچہ اچھی نشوونما پا ہی نہیں سکتا اگر اس کے والدین اچھے نہ ہوں۔ نالائق والدین بچوں کو خراب کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو بے رحم اور ناقابل اعتماد بھی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک لچکدار چھڑی اٹھا کر پہلے ولیم اور پھر اینا کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ولیم دہشت زدہ ہو کر چلایا، ہمیں نئے والدین نہیں چاہیے، ہم اپنے ہی والدین سے محبت کرتے ہیں جو اچھے بھی ہیں اور مہربان بھی۔ میں ممکن حد تک یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ ان بچوں کے والدین خراب ہیں کہ نہیں، درویش خاتون نے کہا، اور ایک گول آئینہ ہاتھ میں تھام کر اس میں غور سے دیکھنے لگی۔ ولیم نے کوشش کی کہ وہ بھی آئینے میں جھانک لے، مگر اسے اپنے چہرے کے علاوہ اس میں گھومتے ہوئے بگولے نظر آ رہے تھے۔ درویش چند منٹ تک خاموش رہیں۔ ہر فرد صبر کا دامن تھامے خاموشی اور تحمل کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ اینا پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کتنی خوفناک بات ہوگی اگر ہم اپنے ہی رویے کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو دیں۔ وہ نئے والدین نہیں چاہتی تھی۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، درویش خاتون نے آئینہ نیچے رکھتے ہوئے کہا، یہ بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ اچھے اور خوش اخلاق تو ہیں ہی، مگر اس سے بھی زیادہ وہ مہربان اور قابل اعتماد بھی ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ان کے بچے من بھاتے اور خوش اخلاق ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے مکار ہیں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ صرف اس وقت کرتے ہیں جب یہ گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ حقیقت میں یہ کتنے بدتمیز اور سنگ دل ہیں۔ ایک برا بچہ برے والدین ہی سے آتا ہے، بزرگ شخص نے ڈھٹائی سے کہا۔ ہم ہمیشہ سے یہی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس بچے نے اپنی ماں سے کیا حاصل کیا ہے تو اس کے رویے کو دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل درست کہا، طوطے والی بڑھیا نے کہا۔ جب میں کسی اخلاق سے عاری بچے کو دیکھتی ہوں تو یہی کہتی ہوں کہ چونکہ اس کی ماں کو کسی چیز کا پتہ نہیں، اس لیے وہ اس کو بھی کچھ نہ سکھا سکی۔ درویش خاتون، ان بچوں کے والدین تبدیل کر دیجئے۔ آپ کا آئینہ کچھ بھی کہے مگر ان لوگوں نے خراب ہی رہنا ہے۔ اینا سسکیاں لینے لگی جبکہ ولیم بھی پیلا پڑ گیا۔ مہربانی کیجئے، وہ بولا، ہمیں ایک موقع اور دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ خراب ماں باپ ہی بچوں کو خرابی کے ساتھ پروان چڑھاتے ہیں، مگر ہمارے معاملے میں ہم ہی غلط ہیں، ہم ہی نے نہیں سیکھا۔ ہمارے پاس اچھے والدین ہیں مگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔
ہم ہی نے ایسا رویہ اپنایا جیسے ہمیں سب کچھ برا ملا ہو، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اینا نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ لوگ ہمارے رویے کی وجہ سے ہمارے والدین کو جان سکتے ہیں، جیسا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے والد اور والدہ خراب ہیں۔ مجھے اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں کروں گی۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں ایک موقع اور دیا، میں ہمیشہ ہی لوگوں کو موقع دیتی ہوں۔ درویش خاتون نے اپنی شفاف اور گہری آنکھوں سے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا تمہارے پاس بھی ایک موقع ہے، گھر کے لیے اگلی بس پکڑو، اور ہاں، اس بار ٹھیک بس پکڑنا۔ تم نے پہلے بھی غلط بس پکڑ لی تھی، مگر یاد رکھو، اگر تم نے مجھ سے اور ان لوگوں سے کوئی سبق سیکھا ہے تو پھر یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ اب جاؤ۔ بچے ایک مرتبہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا بس گھرر گھرر کرتی ہوئی سڑک پر چلی آ رہی ہے۔ وہ ان کے قریب آ کر رک گئی اور وہ لپک کر اس پر چڑھ گئے۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ہاں، اب والے لوگ بالکل معمول کے مطابق لگ رہے تھے۔ نہ کالی بلیاں تھیں، نہ بک بک کرنے والا طوطا، اور نہ ہی نوکیلے کانوں والے بچے۔ اگلے سٹاپ پر ایک بزرگ خاتون سوار ہوئی۔ ولیم نے فوراً کھڑے ہو کر اپنی نشست انہیں پیش کی۔ وہ احسان مندی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہی عمدہ اخلاق والا بچہ ہے، انہوں نے اپنے پڑوس میں بیٹھی خاتون سے کہا۔ اس نے ایک اچھی ماں پائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتنا عجیب ماجرا تھا، ہے کہ نہیں؟ مجھے تعجب ہے کہ لوگ آپ کا برتاؤ دیکھ کر آپ کے امی ابو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔